لیکن امام حسین پیدا ہی اس گھر میں ہوئے جہاں سرکار رہتے تھے، پیدا ہوتے ہی سرکار کی گود میں آ گئے، پیدا ہوتے ہی آپ سے گھٹی لینا شروع کر دی، پیدا ہوتے ہی آپ کی نظر کرم، نظر رحمت حسین پہ پڑنا شروع ہو گئی۔ وہ شفقت، وہ محبت، وہ پیار، وہ جو ان کو ملنا شروع ہوا، وہ دنیا میں آتے ہی یہ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ بل نام آپ نے رکھا، پیار کیا، لاڈ کیا۔ اور وہ ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں، دوست ہیں، وہ اکثر آپ کو وہ کچھ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے ہی ہمارے چینل پہ وہ حدیث اپلوڈ ہوئی نا کہ دونوں بچے کشتی کر رہے ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کشتی کر رہے ہیں۔ تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے کہا کہ حسن شاباش، اور تیز ہو جاؤ، اور تیز ہو جاؤ، گرو ان کو۔ حسن بڑے تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کائنات کی سب سے عظیم بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فوراً بولی کہ اللہ کے رسول یعنی ابا جان، آپ انہیں کہہ رہے ہیں شاباش شاباش، حسن کو کیوں نہیں کہتے؟ تو فرمایا فاطمہ، حسن کو تو جبریل کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں حسین کو جبریل کھڑا کہہ رہا ہے حسین شاباش شاباش، جلدی کرو جلدی کرو۔ تو حسین، جبریل حسین کی کمر تھپ تھپا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کی، یعنی یہ بچپن کی نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنا پیار تھا۔ سجدے میں گئے، بچے اوپر آ کے بیٹھ گئے، کائنات کے سب سے عظیم نبی رب کے دربار میں سجدہ گزار ہیں اور وہ اوپر آ کے کندھے پہ بیٹھ گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، مختصر نہیں کیا۔ مسجد نبوی شریف میں آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ بچے ایک طرح سے گھر سے داخل ہوئے مسجد میں، قمیض لمبی تھی، پاؤں میں آئی، اٹکی اور گر گئے۔ آپ نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ روک دیا، اٹھایا اور بچوں کو سائڈ پہ کیا۔ فیض، تربیت سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے حسین کو آداب فرزندی۔ تو امام علی کربلا، امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ ایک چھوٹی چیز ہے، اگرچہ ایک وقت کے حکمران کی طرف سے اگر فسق و فجور ہو تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی محنت ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے۔ اور وہ کیا تھی کہ امور مملکت اور مملکت اسلامیہ اور امور اہل اسلام اور امور مسلمانان عالم ایک دو شخصوں کے بیچ میں نہیں ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جو ریت چلی سیدنا امیر معاویہ تک، اس سے پہلے کی، وہ ساری یہی تھی کہ سب فیصلے سب کے سامنے اور اوپن ہونے چاہیے۔ یہ جو طرز سیاست چینج ہوا نا اور اسلامی سیاست سے ہٹا، تو وہ یہاں سے ہٹا تھا، اور وہ اس نظریے کے خلاف تھے، کہ یہ نہیں ہونے دینا۔ اور یہ امام حسین خلاف نہیں تھے، میں نے بتایا نا، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے بھی خلاف تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی خلاف تھے۔ اب مجھے بتائیں، یہ وہ ابوبکر صدیق کا سچا عشق رسول ہے کہ زندگی ساری بھی حضور کے ساتھ، اپنی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو نواسے رسول کر رہے وہی نواسے صدیق اکبر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کے جو عبداللہ بن زبیر خود تھے، انہوں نے مشورہ کیا ان دونوں نے آپس میں کہ بھئی یہ یزید کے دو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب میں عرض کروں آپ سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے بیعت کوئی نہیں کر رہے تھے، عبداللہ ابن ابی معیط بیعت کوئی نہیں کر رہے تھے، عبداللہ ابن عمر بہت دیر سے کی، شروع میں وہ بھی نہیں کر رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر نہیں کر رہے تھے بیعت، امام علی کربلا، امام حسین بیعت نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی ایک دو لوگ تھے، بے شمار دنیا نہیں کر رہی تھی، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اور لوگ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ اس طرز اسلامی سیاست سے جو قدم پیچھے ہوا نا یا ڈگمگا گیا تھا، اس کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش تھی جو یزید نے کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یزید کی ذات سے مخالفت یا یزید کی ذاتی چیزوں سے مخالفت، جیسے عام طور پہ کچھ لوگ آج بھی ذاتیات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں تھا۔ عمل اس سے آگے تھا کہ پورا رخ جو ہے نا وہ
طرز اسلامی وہ چینج ہو رہا تھا، اس لیے یہ حضرات کھڑے ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب کریں کیا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مکے چلتے ہیں۔ یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ مکے چلتے ہیں۔ کیوں کہ اگر یہاں پہ مدینہ میں شام سے یا دمشق سے اگر فوج آ جاتی ہے تو مدینہ میں بچاؤ یا تحفظ ممکن نہیں ہے، مکے میں ممکن ہے۔ وہاں علماء بزرگ اس وقت کے صحابہ جو موجود تھے وہ زیادہ تھے، اور اللہ کا گھر وہاں موجود ہے، ومن دخلہ کان آمنا، تو لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، بیٹھ کے یہ معاملات آپس میں حل کریں گے۔ لیکن رویہ یہاں تک ہوا کہ جب رات کے وقت میں ولید بن عتبہ نے کہا بیعت کرو، ان دونوں بزرگوں نے کہا بیعت ابھی نہیں ہوگی، چھپ کے اندھیرے میں نہیں کریں گے، تو اعلان کریں گے، سر عام کریں گے، ورنہ یہ اندھیرے میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے جاسوس ان کے پیچھے لگا دیے۔ عبداللہ بن زبیر دوسرے ہی دن مکہ روانہ ہو گئے، پیچھے رہ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے، اور ایسے ہی یہ اپنے عبداللہ ابن معیط یہ پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے یہ کہا، ولید بن عتبہ نے ان کو کہا آ جاؤ بیعت کے لیے، کہ نہیں آئے تو عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادے کو گرفتار کر لیا، عبداللہ ابن ابی معیط کو گرفتار کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت، اب یہ وہ وجہ ہے کہ جو بنیاد بنی کہ نہ مدینے میں رہنے کی پوزیشن بن رہی تھی، مکے میں جانے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے تھے ہم مکے میں رہیں گے، یہ کہتے تھے کہ مکے میں رہیں گے تو مکے میں جنگ ہوگی تو پھر اللہ کا گھر متاثر ہوگا، اس لیے مکے سے باہر نکلیں گے بھائی، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کے، اور چونکہ اہل کوفہ کے خط، اور یہ بھی ایک بات ہے اہل کوفہ کے جو خطوط تھے وہ کئی ہزاروں کے قریب خطوط تھے، انہوں نے بلایا آپ آئیں، اور یہ اب نہیں کہ صرف یزید کے دور میں کہہ رہے تھے، یہ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ہمیں عشق ہے، آپ اہل بیت ہیں، آپ آل رسول ہیں، تو آپ اہل بیت تو تھے، آپ آل رسول تو تھے، اسے انکار بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ اتنے ہزاروں خطوط جب مدینہ پاک سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر سامنے آئے، اور یہ کئی کتابوں میں، چونکہ اب تاریخی واقعات ہیں تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ان سے، کیونکہ یہ آپس میں ہم عمر بھی تھے، کہا کہ آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ، کہا نہیں لوگ بلا رہے ہیں، اور اپنا اور سارا وہ پلندہ دکھایا کہ اتنے ہزار خطوط ہیں۔ فرمایا آپ جانتے نہیں آپ کے والد بزرگوار کو کوفے والوں نے شہید کیا، اور اے حسین میں اگر چاہوں، اگر میں سمجھوں، مجھے یقین ہو کہ میں آپ کو پکڑ کے روکوں گا تو میں روک پاؤں گا، میں آپ کو روکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ نہیں رکیں گے، اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں، کوفے والوں پہ مجھے اطمینان نہیں ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہرحال جب ملے، روئے، چمٹے، اور کہا مجھے شہادت کی وائبز آ رہی ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں حسین، لیکن آپ اس خطرے کو بھانپ چکے ہیں، لیکن آپ سفر طے کر چکے ہیں۔ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت امام علی کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچوں اور گھر کی خواتین بھی ساتھ تھیں، اگر صرف امام لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو پھر بچوں کا مقصد کیا تھا لے کے جانے کا؟ یہاں سے میرا خیال ہی جاتا ہے کہ نہیں، امام لڑنے کے لیے نہیں، امام حالات کو صحیح کرنے کے رخ پہ جا رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں۔ اس لیے تو آتا ہے نا کہ جنگ کے دوران شمر بدبخت نے اور ابن زیاد نے جب آخری مکالمات ہو رہے تھے تو کہا نا حضرت امام نے کہ یزید کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں جانوں وہ جانے جو فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، رستے میں ان کو شہید کر دیا۔ بہرحال ابھی اپنوں کی تاریخی روایتیں اور بے شمار اس قسم کی روایات ہیں، میں نے کوشش کی کہ جو چند مین بنیادی چیزیں تھیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور پھر وہ غضب ناک دن، وہ وحشت ناک دن، وہ علم ناک دن کہ اس چشم فلک نے اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس قدر ظلم اور بربریت نہیں دیکھی۔ اور میں نے شاید کل بھی کسی ایک مجلس میں کہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں انہی محرم کے دنوں میں، ابھی آپ سے بھی گوش گزار کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے، جب بھی مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے کے خون سے رنگین ہوئی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوا، نقصان زیادہ ہوا ہے۔ عالم کفر سے جب بھی اسلام ٹکرایا ہے،
اگر وقتی طور پہ فتح نہیں بھی ہوئی، شکست ہوئی ہے، لیکن اس میں پھر بھی خیر تھی، اس میں پھر بھی برکت تھی، اس میں نہیں تھے۔ آپ دیکھیں امیر المومنین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر میں، یعنی اس وقت جو دارالخلافہ تھا، کوفہ تھا، نماز کے وقت میں اور نماز کے لیے بلاتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ اس سے پیچھے جائیں، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں، اب دیکھیں مسجد نبوی کے امام تھے، امیر المؤمنین تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد مدینہ پاک میں شہید کر دیے گئے۔ تو باہر سے کافر نہیں آئے تھے، یہ جو ہلڑ بازی ہوتی ہے نا، اور جو ایک نہ سننا نہ کہنا، اور بس یہاں سے باطل یہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے، باغی ٹولہ کھڑا کر دینا اور پھر کسی چیز کو نہیں ماننا اور بس ٹکرا جانا سارے اس سے، تو اسلام کا اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے۔ بہرحال پھر وہ 10 محرم الحرام کا وہ دن آیا، جب کہ صرف بڑے نہیں، بچے بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، علی الاصغر جیسی مبارک ہستیاں، پاک مقدس لوگ، مقدس نفوس، اہل بیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، کیا یرید اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو، گندگی کو، غلاظت کو، نجاست کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ